تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله ورسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللہ جل جلالہ ہم سب کے خالق مالک رازق ہیں. اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا. اللہ تعالیٰ ہی ساری کائنات کا نظام چلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق ہیں. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے. جو شخص اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے وہ کامیاب ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر لے وہ ناکام ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے اور انسان کو محتاج بنایا ہے. کھانے پینے رہنے سہنے میں ان چیزوں کا انسان محتاج ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی حاجتیں ضرورتیں اس قدر متنوع ہیں کہ ہر انسان ظاہری اسباب میں دوسرے کا بھی محتاج ہے. ایک انسان اکیلا زندگی گزارنا چاہے تو اس کے لیے بڑا مشکل ہے جب تک دوسرے کا تعاون نہ ہو. تو یہ ساری زندگی انسان جو نظر آتے ہیں یہ سب ایک دوسرے کے تعاون سے چل رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں تمدنی زندگی. یعنی انسان کی جتنی ضروریات ہیں انسان اکیلا وہ ساری چیزیں نہیں کر سکتا. جیسے مجھے کپڑوں کی ضرورت ہے تو میں خود کپڑے نہیں بنا سکتا. مجھے کھانے کی ضرورت ہے تو ہر آدمی کاشتکاری نہیں کر سکتا. فروٹ کی ضرورت ہے، ہر آدمی فروٹ کے باغات نہیں لگا سکتا. مجھے گاڑی کی ضرورت ہے، ہر آدمی خود گاڑی نہیں بنا سکتا ہے. مجھے گھڑی کی ضرورت ہے، گھڑی میں نہیں بنا سکتا. میں دوسرے کا محتاج ہوں. اپنی آسائشوں میں، اپنی ضروریات میں، اپنی خواہشات میں دوسرے کا محتاج ہوں، دوسرا میرا محتاج ہے.
کوئی کپڑا بناتا ہے، کوئی دوا دارو بناتا ہے، کوئی ذمہ دارہ کرتا ہے، کوئی زراعت کا پیشہ اختیار کرتا ہے، کوئی صنعت و کاریگری کا کام کرتا ہے، اور مختلف لوگ، سارے کے سارے لوگ اپنی ضرورتیں پوری کر لیتے ہیں دوسرے سے لے کر۔ مجھے کپڑے کی ضرورت ہے تو میں کپڑے والے سے کپڑا خرید لیتا ہوں، کپڑے والوں کو دوا کی ضرورت ہے وہ مجھ سے دوا لے لیتا ہے میڈیکل۔ اسی طرح مجھے گاڑی کی ضرورت ہے تو میں شو روم سے گاڑی لے لیتا ہوں، اور گاڑی والے کو اپنی ضروریات کے لیے وہ جنرل سٹور جاتا ہے، میڈیکل سٹور جاتا ہے، عام دکانوں پہ جاتا ہے، بہت ضرورت وہاں سے کوئی کرتا ہے۔ سارے لوگ ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ بھائی دوستوں سے گزارش آگے آ جائے نا، بہت بری بات ہے یہ جو پیچھے بیٹھے ہیں۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی، پہلے آگے تو اب آگے بیٹھے، پہلی صف مکمل فرمائیں، آگے کوئی جگہ خالی نہ چھوڑیں، اگلی صف میں کوئی جگہ خالی نہ چھوڑیں، آگے آ جائیں بھائی، آگے جی ساتھ بھی مہربانی ہوگی، انشاءاللہ بہت ثواب ملے گا۔ آپ ثواب کی نیت سے آ جائیں، یہ خالی جگہ بھی پر کر لیں تاکہ پیچھے والوں کو آگے آنے کے لیے دھکے نہ دینے پڑیں، آپ کے کندھے نہ پھلانگنے پڑیں۔ ہر اگلی صف کا ثواب پیچھے سے زیادہ ہے، لیکن یہ ثواب قیامت کے دن نظر آئے گا، ابھی نظر نہیں آئے گا۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کا محتاج بنایا۔ اب یہ حاجت پوری کیسے ہو؟ ایک تو یہ کہ ہر آدمی دوسرے سے مانگ کے حاجت پوری کر لے، یہ بھی بہت مشکل ہے بھائی، کون دوسرے کو کتنا دے گا؟ عاریتاً توفتاً بہت مشکل ہے۔ پر ایک یہ ہے کہ آدمی تبادلہ کر لے، عمومی طریقہ تبادلے کا رکھا ہے، توفتاً بھی مل جاتی ہے، وراثت میں بھی بعض چیزیں دوسروں کو مل جاتی ہیں، گفٹ کے طور پر بھی عاریتاً بھی جائز رکھا ہے شریعت نے، لیکن ایک عمومی طریقہ جو زیادہ آسانی سے ہر آدمی کو وہ حاصل کر سکتا ہے وہ تبادلہ ہے۔ آپ کسی کو مال دیں، اس سے اپنی چیز خرید لیں، پیسے دیں، کپڑا خرید لیں، پیسے دیں، اناج خرید لیں، پیسے دیں، فروٹ خرید لیں، پیسے آدمی کے پاس ہے جیب میں، بازار سے جان سے چھوٹا ہے۔ تو ہم ایک دوسرے سے تعاون تبادلہ کرتے ہیں، یہ شریعت کا طریقہ ہے۔ چھیننا، جھپٹنا، چوری، ڈاکہ یہ حرام ہے، تبادلہ جائز ہے، لیکن تبادلہ جو ہے اس میں شریعت نے پھر ایک پابندی لگائی ہے کہ تبادلے کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تبادلہ وہ ہے جس کو شریعت نے جائز قرار دیا ہے، جس کو خرید و فروخت اور تجارت کہتے ہیں، اور ایک تبادلہ وہ ہے جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، جس کو سود کہتے ہیں، جس کو ربا کہتے ہیں عربی زبان میں۔ اللہ تعالیٰ نے کاروبار کو حلال قرار دیا اور ربا کو حرام قرار دیا ہے۔ ظاہری شکل ایک ہی طرح ہے، کیونکہ میں کپڑا بیچ کر اس پہ نفع کماتا ہوں، تو لوگ کہتے ہیں بھئی ایک آدمی دوسرے کو قرض دے کر اس پہ پیسے کماتا ہے، قرض بھی مال ہے، پیسہ بھی مال ہے، اور یہ کپڑا بھی مال ہے۔ اب کپڑے پہ نفع کمانا جائز ہے، قرض پہ نفع کمانا جائز نہیں ہے، حرام ہے، سود ہے۔ ظاہری شکل ایک ہی طرح معلوم ہوتی ہے۔ مشرکین مکہ نے جب سود حرام ہوا تو مشرکین مکہ نے اعتراض کیا، انما البیع مثل الربا، بھئی کاروبار بھی تو سود کی طرح ہے، جس طرح سود میں کاروبار ایک دوسرے سے تبادلہ ہوتا ہے اور نفع کمایا جاتا ہے، اسی طرح عام جو کاروبار ہے اس میں بھی تو ہر آدمی نفع کماتا ہے نا، ہر آدمی ایک چیز خریدتا ہے، اس پہ اضافی پیسے تو یہ ایک ہی طرح ہے۔ تو سود کیوں حرام ہے اور کاروبار کیوں جائز ہے؟ تو سب سے پہلا جواب جو مسلمان کے لیے کافی ہے، اور وہ یہ احل اللہ البیع وحرم الربا۔ بھی اللہ کو مالک مانتے ہو، اللہ کو خالق مانتے ہو، اس کو رب مانتے ہو، اس کو قادر مطلق مانتے ہو، اس کو متصرف مانتے ہو،
اس کی عبادت کرتے ہو، اس کی غلامی کرتے ہو، تو پھر سن لو اللہ نے کاروبار کو حلال قرار دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ بس کسی کے عقل میں آئے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کاروبار احل اللہ البیع وحرم الربا۔ اصل بنیاد تو یہ ہے بھائی۔ اس کے علاوہ شریعت میں بھی بہت ساری خرابیاں ہیں، سود میں خرابیاں ہیں، بے شمار خرابیاں ہیں، اور کاروبار میں بے شمار فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیز ہمارے لیے فائدے کی چیز ہے اس کو حلال قرار دی، جو نقصان کی چیز ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی۔ دیکھیں بکری حلال ہے اور کتا مردار ہے۔ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت ایک اعتراض کیا تھا اور فرمایا جی بکری کیوں حلال ہے، کتا کیوں مردار ہے؟ کتے کا گوشت بھی فلاں کام آتا ہے، فلاں کام آتا ہے، لازم ہے مردار چیز میں بھی کوئی نہ کوئی فائدہ تو ہے، غذائی اعتبار سے غذا بنتا ہے۔ تو کہا کہ کتے کے بھی بہت سارے فائدے ہیں گوشت کے، تو کتا کیوں مردار اور بکری کیوں حلال؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی یہی دیا، ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جو چاہیں فیصلہ کریں، وہ رب ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ ایک ہے انسان کا بنایا ہوا دین، ایک ہے اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا دین، اور ہم جب اللہ کو مانتے ہیں تو ہمارے لیے اعزاز یہ ہے کہ ہمیں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، یہاں تک کہ ہمیں وضو کرنے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ جگہ انسان پیشاب کرتا ہے تو ناپاک ہو جاتا ہے، یعنی انسان جسمانی اعتبار سے، اندرونی اعتبار سے انسان کا جسم ناپاک ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں حکمن۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی استنجا کرنے کے بعد 4 اعضاء کو دھو لو، یعنی چہرے کو دھو لو، بازو دھو لو یہاں تک، اور پاؤں دھو لو، سر کا مسح کر لو، پاک ہو گئے۔ بھئی سارا جسم ناپاک ہوا تھا، سر سے لے کر پاؤں تک۔ جب انسان کا وضو ٹوٹ جائے نا، تو جس طرح ہاتھ سے قرآن کریم پکڑنا ناجائز ہے، اس طرح یعنی یہ میرا پیٹ ہے، یہ میرے کندھے ہیں، کسی بھی جگہ کے ساتھ قرآن کریم لگانا بغیر کسی حائل کے جائز نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ صرف ہاتھ رہا پاک ہوا ہے، لیکن 4 اعضاء ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سر سے لے کر پاؤں تک سارا جسم پاک ہو گیا۔ اور یہ پاک کرنے کا طریقہ ہمیں کس نے سکھایا؟ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے سکھایا۔ دیکھیں کسی مذہب میں اس کا پیشوا سکھاتا ہے، اس کا رہبر سکھاتا ہے، اس کا ماں باپ لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ بھئی بیٹے اس طرح صفائی کرنی، پاکیزگی اس طرح کرنی۔ اسلام وہ مقدس مذہب ہے، بلکہ آسمانی جتنے مذاہب ہیں وہ سب میں ہیں، لیکن اب صرف اسلام ہے۔ باقی مذاہب بھی حق اور برحق صحیح تھے، لیکن اب صرف اسلام ہے۔ اسلام آسمانی مذاہب کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ ہمیں رہنمائی عرش معلیٰ سے ملتی ہے، ہمیں پاکیزگی کا طریقہ، جائز اور ناجائز، کہ یہ کھاؤ اور یہ نہیں کھاؤ، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ کھاؤ اور یہ نہیں کھاؤ۔ تو بہرحال سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اور اس کی پھر سخت مذمت بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، ایمان والو سود سے اللہ سے ڈرو اور سود سے بچو اگر تم مومن ہو۔ سود اتنا بدترین گناہ ہے کہ قرآن میں ایک ایسا گناہ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یعنی زنا، قتل، چوری، ڈاکہ، رشوت، اس پہ اعلان جنگ نہیں ہے، حرام کبیرہ گناہ ہے، لعنت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سود کھانے والے سے فرمایا اعلان جنگ، اللہ کے بھی اور اس کے رسول۔ اور حدیث میں ایک اور جرم ہے کہ جس پر اعلان جنگ ہے، وہ ہے من آذی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے ولی کو
رسول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کسی میرے ولی یعنی اللہ کے ولی کو تکلیف دے گا اس کے لیے بھی اعلان جنگ ہے، اللہ اس سے نمٹے گا۔ تو بہرحال سود بدترین حرام ہے، اس کی حرمت میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت ہمارے پاکستان میں 26ویں آئینی ترمیم جو پاس ہوئی ہے، یہ علماء کرام کا خصوصاً قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کا اس میں بہت بڑا کردار ہے۔ سود کے اوپر 38 سال سے علماء محنت کر رہے تھے، مختلف جماعتیں محنت کر رہی تھی، شریعہ کورٹ نے سود کو حرام قرار دیا، سپریم کورٹ سے بھی آرڈر آیا کہ سود حرام ہے، سود کو بند کرنا چاہیے، پھر اس پہ اسٹے آرڈر آ گیا۔ یعنی 38 سال سے سود پہ بحث چل رہی ہے، اس کو آگے پیچھے کیا جا رہا ہے، ڈیلے کیا جا رہا تھا، لے تلال سے کام لیا جا رہا تھا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے علماء کی محنت سے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اور دیگر علماء کرام اور خصوصاً ان میں سب سے بڑا کردار قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب کا، جنہوں نے آئین کا حصہ بنا دیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اب ہمارے پاکستان کے آئین کا یہ حصہ بن گیا ہے کہ 1 جنوری، یہ 3 سال صرف مہلت دیے، 1 جنوری 2028 کے بعد سے پاکستان سود سے پاک ہوگا، پاکستان کا نظام سود سے پاک ہوگا، پاکستان میں کوئی سودی بینکاری نہیں ہوگی، خود پاکستان کسی سے سود نہ لے گا نہ سود دے گا، اور بغیر سود کے اللہ تعالیٰ جو نظام چلائیں گے وہ بہت بہتر ہے۔ افغانستان ہمارے سامنے ہے، 50 سالہ جنگ زدہ افغانستان، لیکن انہوں نے اسلامی نظام قائم کیا، 1 روپے سود نہیں ہے، کرپشن سے پاک ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ابھی اس وقت ان کا روپیہ ہم سے 4 گنا زیادہ ہے، یعنی پاکستان کے 4 روپے میں افغانی 1 روپیہ خریدا جا سکتا ہے۔ یہ اسلامی نظام کی برکت ہے، تو انشاءاللہ آپ اس کے لیے دعا فرمائیں، اس کا فائدہ ملک کے ہر بچے کو پہنچے گا، ہر بوڑھے کو پہنچے گا، ہر مرد کو پہنچے گا، ہر عورت کو پہنچے گا، بلکہ ان سے انشاءاللہ جانور بھی متاثر ہوں گے، ان کو بھی حلال روزگار ملے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ ہم خصوصاً مولانا فضل الرحمان صاحب اور اسی طرح شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب کے تمام رفقا، خصوصاً کامران مرتضیٰ صاحب جنہوں نے اس بارے میں ان کے ساتھ بڑا ساتھ دیا، اور پھر اس کے ساتھ پوری قومی اسمبلی، پوری سینٹ اور پوری جو جتنا کابینہ ہے جنہوں نے اس میں ان کا ساتھ دیا اور یہ بل منظور ہوا، ہم اس پر تہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کو مبارکباد دیتے ہیں۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس فیصلے کو عملی طور پر نافذ فرما دے اور واقعی ہمارے ملک کو جو ہے سود سے پاک فرما دے، اور اللہ تعالیٰ جنہوں نے بھی اس میں کردار ادا کیا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، ان کے علم میں، ان کی عمر میں، ان کے عمل میں، ان کی زندگی میں اللہ برکت عطا فرمائے اور اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ دوسرا یہ 26 جو آئینی ترمیم ہے، اس میں آپ حضرات میڈیا سے خوب تعلق رکھتے ہیں۔ اچھا ایک بات یہاں پر کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، جی 3 سال کیا سود جائز قرار دیا؟ سود جائز نہیں قرار دیا، سود خاتمے کے لیے مہلت دی ہے کہ بھئی اس مدت میں ختم کر دو۔ لازمی بات ہے کہ ایک پورے ملک کا نظام جہاں سود پہ چلتا ہو، جہاں سارے بینک سود پہ چلتے ہوں، اس کو ختم کرنے کے لیے کچھ وقت چاہیے، اس کے لیے کچھ نہ کچھ مہلت چاہیے۔ یکدم تو ایک گھر میں تبدیلی اتنے جلدی نہیں آ سکتی، چاہیے کہ پورے ملک میں آئے۔ بہرحال دوسری بات جو 26ویں آئینی ترمیم میں ہوئی وہ مدارس دینیہ کی رجسٹریشن کا مسئلہ ہے۔ عام طور پر جو مدارس جن کا تعلق نہیں ہے وہ سمجھتے تھے کہ یار ہر وقت یہ کہتا ہے بھئی رجسٹریشن کرو، یہ مولوی حضرات کیوں نہیں رجسٹریشن کرتے؟ بھئی مولوی اس ملک کے رہنے والے ہیں، یہ علماء، یہ طلباء، یہ مدارس
اسی ملک کے باشندے ہیں، اور ملک کے عام لوگ جتنے اس وطن کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اس کے لیے محب وطن ہیں، اس سے زیادہ علماء اس کے ساتھ محب وطن ہیں۔ علماء اس کے بانی ہیں، علماء اس ملک کو دن اور رات اس کے ترقی کے خواہاں ہیں۔ یہ ملک اسلام کے نام پر حاصل ہوا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کے نام پر، اور لا الہ الا اللہ کی بقا مدارس دینیا سے ہے۔ آج آپ کی مساجد آباد ہیں، مدارس آباد ہیں۔ آج اس مادی دور میں جہاں آپ ایک ڈاکٹر سے صرف مشورہ لیں تو مشورہ فیس ہے، لکھا ہوا نہیں جگہ، وکیل سے مشورے کے لے جائیں تو مشورہ فیس ہے، انجینئر سے مشورہ فیس ہے، ہر جگہ مشورہ فیس۔ آپ اس کے ساتھ نقشہ بنائیں یا نہ بنائیں، دوا لیں یا نہ لیں، آپریشن کریں یا نہ کریں، اس کے ہر وہ بات کی بات ہے۔ وکیل کے آفس میں چلے جاؤ تو کہتے ہیں مشورہ فیس، پھر منٹوں کے اعتبار سے تقسیم ہے، 5 منٹ کا اتنا، 10 منٹ کے اتنے فیس، 50 منٹ کی اتنی فیس، انجینئر کی فیس، پروفیسر کی فیس، ڈاکٹروں کی فیس۔ کل ایک دوست نے مجھے فون کیا کہ جی فتویٰ چاہیے، انہوں نے فتویٰ بھیجا مجھے، تو میں نے کہا انشاءاللہ 2-3 دن میں آپ کو فتویٰ مل جائے گا۔ تو کہنے لگے اس کی جو بھی فیس ہو آپ مجھے ضرور بتائیے گا۔ میں نے کہا اللہ کے فضل و کرم سے 14ویں صدی ہے، دین کی برکت ہے، میرے نبی کا معجزہ ہے کہ آج 1400 سال بعد بھی دینی رہنمائی کے لیے آپ کو 1 روپے درکار نہیں ہے۔ وزیر اعظم سے لے کر ایک ہمارے ملک کا ایک ادنا سے ادنا ملک، کیا بیرون ملک، امریکہ، برطانیہ، سعودیہ، مصر، کہیں سے بھی فتویٰ آ جائے، ہمارے مدارس دینیا میں اس فتوے کی پوری تحقیقی جواب، بعض ایک فتوے میں 1 ہفتہ، بعض 2 ہفتے، بعض 1 مہینہ، بعض کئی مہینوں کی تحقیقات ہوتی ہیں، دن رات محنت ہوتی ہے، اور پھر وہ تحقیق کر کے کئی مفتیان کرام ایک فتویٰ دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے میں نے کہا 1 روپیہ فیس نہیں ہے، کوئی معاوضہ نہیں ہے، الحمدللہ اللہ کے فضل سے۔ تو یہ مدارس دینیہ کی برکت ہے، آج ہمارے پاس دین موجود ہے، اور مدارس دینیہ کے اعتبار سے شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب جنہوں نے پوری دنیا دیکھی ہے، فرماتے ہیں ماشاءاللہ سب سے بڑا کردار پاکستان کا ہے۔ دینی تعلیم جتنی پاکستان میں محفوظ ہے پوری دنیا میں کہیں اتنی محفوظ نہیں ہے۔ جہاں پر دینی تعلیم کو حکومت کے تحویل میں دے دیا گیا ہے وہاں تعلیم ختم ہو چکی ہے۔ ہمارے سرکاری اسکولوں کا کیا حال ہے؟ سرکاری اسکولوں میں ہمارے بچے کیوں نہیں پڑھتے؟ بھئی جہاں فری میں پڑھایا جاتا ہے نہیں پڑھتے، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ وہاں پہ تعلیم کا برا حال ہے۔ ہزاروں روپے، لاکھوں روپے تعلیم کے لیے ہم پرائیویٹ اسکولوں کو دیتے ہیں، کیا لاکھوں روپے آپ پرائیویٹ پھر مدارس کو دو گے؟ جب مدارس حکومت کی تحویل میں چلے جائیں گے وہاں تو تعلیم نہیں ہوگی، تو پھر پرائیویٹ طور پر کوئی خرچ کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ اسکولوں کے لیے تو ہم تیار ہیں، کیونکہ ہمیں انگریزی کی اور سائنس پڑھنے کی اور انگریزی پڑھنے کی اور ڈاکٹر بننے کی وقت ہمیں معلوم ہے، لیکن ہمارا دینی طبقوں کے ساتھ، مساجد کے ساتھ، ائمہ کرام کے ساتھ، علماء کرام کے ساتھ، حفاظ کرام کے ساتھ ہمارا جو معاشرتی کردار ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے۔ محلے میں ہم امام کو وہ تنخواہ دیتے ہیں کہ ہمارے محلے کا فقیر ترین آدمی بھی اس تنخواہ پہ گزارا نہیں کرتا۔ محلے میں امام کا گھر اتنا کمزور ہوگا کہ ہمارا غریب ترین آدمی وہاں پہ نہیں رہ سکتا۔ مسجد میں ہم جو ہے سنگ مرمر لگا رہے ہیں، لائٹیں لگا رہے ہیں، قالینیں بچھا رہے ہیں، لیکن کبھی امام کا سوچا کہ امام کا گھر کا کیا حال ہے؟ وہ تو 24 گھنٹے آپ کے یہاں پہ محبوس ہے۔ بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے مدارس دینیہ کی یہ خدمات ہیں، اور یہ خدمات صرف آپ حضرات کی جو اہل خیر حضرات ہیں، جو عوام ہیں، ان کے چندوں سے
جو آپ کا مال دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے لاکھوں لوگوں میں، ہر معاشرے میں، ہر طبقے میں کرپشن بھی ہوتی ہے، کچھ لوگ غلط بھی ہوں گے، لیکن الحمدللہ خیر غالب ہے، عموماً پوری قوم کو خیر پہنچ رہی ہے۔ آپ اگر زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ اگر صدقات دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، تو الحمدللہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کو علماء دیتے ہیں، آپ کو شیخ الحدیث دیتے ہیں، آپ کو مفتیان کرام ملتے ہیں، آپ کو محدث ملتا ہے، آپ کو مفکر ملتے ہیں، آپ کو مفسر قرآن ملتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے آپ کی دینی ساری ضروریات پوری ہو رہی ہے۔ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا جی میں مسجد میں گیا اور وہاں کوئی نماز پڑھانے والا مولوی نہیں، اذان دینے والا کوئی مؤذن نہیں۔ الحمدللہ سب کچھ موجود ہے، یہ مدارس کی برکت سے ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی جو حکومت کی طرف سے پہلے کہا جا رہا تھا، وہ مختلف بیرونی اندرونی سازشوں کے طور پر ایک مدرسے کو 4 مختلف اداروں سے رجسٹریشن کرواؤ۔ علماء نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، بھائی ایک ادارہ ایک جگہ سے رجسٹریشن ہونا، بھائی 4 مختلف اداروں سے کیوں رجسٹریشن ہو؟ یہ ایک مشکل ترین مرحلہ تھا، بالفاظ دیگر مدارس کو کنٹرول کرنا اور مدارس کو ختم کرنا تھا۔ علماء نے ہمیشہ مذاکرات کیے، سب سے بڑھ کر جو مذاکرات طے ہوئے تھے پرویز مشرف کے دور میں، بات طے ہو گئی تھی، فیصلہ ہو چکا تھا، کئی دن بلکہ 1 مہینے سے زیادہ پرویز مشرف کے ساتھ ہمارے شیخ الاسلام شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب کی قیادت میں مذاکرات ہوتے رہے۔ بالآخر پرویز مشرف جیسا آدمی بھی مان گیا کہ تمہاری بات درست ہے اور بالکل اس طرح مدارس کی رجسٹریشن ہونی چاہیے، لیکن بالکل آخر میں کچھ مصروفیات وغیرہ کی وجہ سے پرویز مشرف کی حکومت ختم ہو گئی اور وہ مدارس کی رجسٹریشن کا مسئلہ پھر رہ گیا۔ اس کے بعد یہ بھی 2 سال مسلسل ہر حکومت کے ساتھ مذاکرات ہوتے رہے، لیکن مدارس کو رجسٹریشن کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اس کے لیے کچھ ضابطہ بنانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ابھی 2 سال پہلے پی ڈی ایم کی حکومت تھی، مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس کے لیے بھی پوری کوشش کی۔ شیخ الاسلام مولانا تقی صاحب فرماتے ہیں کہ بالکل آخری سائن جس پہ یہ قانون بن جانا تھا، آخری سائن ہونے پر کسی غائبانہ طاقت سے فون آ گیا کہ نہیں جی اس کو کچھ بھی نہیں کرنا، یہ قانون نہیں بنانا، اور وہ چیز رہ گئی۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی مسلسل جدوجہد، دانشمندی، حکمت، تدبر اور بصیرت کے ذریعے سے مدارس کی رجسٹریشن کا مسئلہ 26ویں آئینی ترمیم کے اندر حل ہو گیا ہے، اور یہ آئین کا حصہ بن گیا ہے کہ اب تمام مدارس دینیہ صرف ایک ادارے سوسائٹی ایکٹ نمبر 21 جو پاکستان کے قانون کے تحت ہے، صرف اس ایک ادارے سے تمام مدارس رجسٹریشن ہوں گے، اور بینک اکاؤنٹ بھی کھلیں گے، اور کسی طریقے سے کوئی اور ادارہ ان مدارس کی چھان بین اور ان کو تنگ نہیں کر سکتا ہے، ان کے ساتھ ناروا سلوک اور رویہ نہیں رکھ سکتا ہے۔ علماء جانتے ہیں، شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب نے ان دونوں باتوں پر خاص طور پر، اور اس کے علاوہ جتنے بھی جو اس وقت 26ویں آئینی ترامیم ہیں، اس میں آپ سب حضرات میڈیا سے خوب تعلق ہے، آپ جانتے ہیں کہ علماء کا مولانا فضل الرحمان صاحب کا خاص طور پر کتنا بڑا کردار ہے، وہ سب پوری قومی اسمبلی اور سینٹ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے یہ جتنی بھی ترامیم ہوئی ہیں ان میں اللہ خیر کا راستہ نکالے، اور جو اس میں کوئی اگر نقص ہے تو اللہ اس نقص سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کی اللہ حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہمارے ملک کو سودی نظام سے پاک فرمائے، اور اللہ رب العالمین جو مدارس دینیہ ہیں، ہماری مساجد ہیں، ان کو اسلام کا قلعہ بنائے، اسلام کی خانقاہ بنائے، اور قیامت تک اسلام اور قرآن و سنت کی حفاظت کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔